बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको एक इंतहाई खूबसूरत हदीस सुनानी है। हदीसें तो ज़ाहिर है सारी खूबसूरत है, लेकिन ये आपको मामलात समझने में मदद करेगी कि 1450 साल पहले क्या फरमाया गया दुनिया के बारे में। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर बार बार कहते हैं कि वजारत आला जो है वो मेरे पाँव की जूती है, जिस वक्त चाहें ले लें। ये बात वो क्यों कहते हैं, इस पे हम बहस करेंगे। और तीसरी बात, आज चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने हस्बे मामूल तवक्कुआत पे पूरा उतरते हुए इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है। ये क्या मामला है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक PEW बहुत बड़ा इदारा है, इसने सर्वे कराया है अमेरिका के बारे में। सर्वे पुराना है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल जिस वक्त भी आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको एक जैसे मालूम होंगे। उसमें मुसलमानों की हालत क्या है और उसमें जो है ना वो अमेरिका को लोग किस नज़र से देखते हैं, वो आप खुद सुन लेंगे। सबसे पहले हदीस, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक घोड़े की लगाम और ऊंट की रस्सी वो खुद बातें करना शुरू न कर दें। साहबा ने पता नहीं इसको किस सेंस में लिया, बड़े हैरान हुए। लेकिन अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ऊबर पे नज़र दौड़ा लें या क्रीम पे नज़र दौड़ा लें या गूगल मैप पे नज़र दौड़ा लें, आपको एक एक किलोमीटर का वो बताया जा रहा है, आधे आधे किलोमीटर का आपको बताया जा रहा है कि जी आप इधर टर्न कर जाएं, अब आप रुक जाएं, अब आप यू टर्न ले लें, अब आप राइट टर्न ले लें। तो ये वो 1450 साल पहले की हिकमत आपको बतानी थी। जाहिर है सवारी वो ऊंट उस वक्त था और घोड़े थे, तो पहले जो है वो हमारे आका ने बता दिया था। तो इससे दो बातें साबित होती हैं। एक तो इस्लाम का आलमगीर मज़हब साबित होना, कोई शक नहीं है। और दूसरा कुर्ब क़यामत कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर चुके हैं, खाली सांगड़ में ऊंट की टांग काटने का वाक़या आप सिर्फ मुलाहिज़ा करें तो इसका मतलब है कि क़यामत करीब है। क्योंकि अब ऊंट की रस्सी खुद बताती है और जो घोड़े की लगाम है वो हमारे साथ बातें करती है। तो कुर्ब क़यामत आप इससे समझ जाएं। अब हम आते हैं कादी फायद ईसा पे। आज केस था सुप्रीम कोर्ट में और केस ये था कि इलेक्शन कमीशन, रिटायर्ड जज वो जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए लगा सकता है। यानी आप पाकिस्तान में सूरत हाल देखें, जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके साथ क्या हो रहा है। उनके बेडरूम्स में कैमरे लग रहे हैं, उनकी अदालत के बाहर फायरिंग हो रही है, लोगों को उनकी अदालत में जाने नहीं दिया जा रहा, जजों के गैस के मीटर काटे जा रहे हैं, जजों की जो कॉल्स हैं वो टेप हो रही हैं। तो रिटायर्ड मर्जी के जज, मर्जी के, ये केस था कादी फायद ईसा के पास। तो कादी फायद ईसा, मैंने पहले भी कहा था कि कादी फायद ईसा इस सिस्टम के रेस्क्यू 1122 हैं। रेस्क्यू 1122 ऐसा पाकिस्तान में इदारा, ये चौधरी परवेज इलाही ने बनाया था। ऐसा जबरदस्त इदारा है कि मैंने आज तक किसी को इसकी शिकायत करते हुए नहीं सुना कि जो ही आप फोन करते हैं तो ये जहां भी होते हैं ये फौरन आपके पास पहुंचते हैं, आपको फर्स्ट एड भी देते हैं और पहली फुर्सत में आपको DHQ जो अस्पताल होता है, क्योंकि इन पे पाबंदी है, ये आपको DHQ अस्पताल के हवाले करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मोटरवे पुलिस की तरह। तो ये जो कादी फायद ईसा साहब है ना, ये इस निज़ाम के 1122 हैं। जरा सा निज़ाम मुश्किल में आता है तो कादी साहब टां 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 करते वहां पे पहुंच जाते हैं और मरम पट्टी करते हैं निज़ाम की, निज़ाम को फिर खड़ा करते हैं कि होश फड़ो, मैं जो साथ हूं। तो आज उन्होंने, उनके रिमार्क से लग रहा था कि वो रिटायर्ड जजों के भी हक में हैं
کہ الیکشن ٹریبونل، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 70% سیٹیں جیتی ہے، 2/3 اکثریت جیتی ہے، اور پھر سٹینڈ لے لیا ملک شہزاد صاحب نے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے 6 آزاد جج مقرر کر دیے کہ یہ الیکشن ٹریبونلز کے کیسز سنیں گے دھاندلی کے، اور اگر وہ 6 جج سنتے ہیں تو یہ 2-2 3-3 جو تاریخیں ہیں ان میں یہ اڑتے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ جو وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے نیک پروین، وہ خود اڑ جائے گی، وہ مہر شرافت سے ہاری ہے، اس کا باپ ہارا ہے ڈاکٹر جاسمین راشد سے، حمزہ شہباز ہارا ہے عالیہ حمزہ سے، وہ اڑ جائیں گے سارے، 2/3 اکثریت واپس آ جائے گی اگر وہ آزاد جج سنتے ہیں۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو طارق محمود جہانگیری نے 2 تاریخیں بھگتائیں اور نون لیگ کے تینوں جو 2 نمبر ایم این اے بنے ہوئے ہیں وہ بھاگتے گئے ابو جی سکندر سلطان راجہ کے پاس کہ ہمیں بچاؤ طارق محمود جہانگیری سے کہ وہ سیٹیں واپس جاتی ہیں۔ تو بہرحال آج قاضی صاحب کے ریمارکس سے پتہ چل رہا تھا، اور ان کا یہ بھی فرمانا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان ججز کو تعینات کر سکتا ہے، وہی 1122 سسٹم کو بچانا، اور پھر ابھی تک جو قاضی صاحب کا اصل کتا ہے وہ کنویں میں پڑا ہے۔ وہ کتا کون سا ہے؟ وہ ہے جو ہے ایکسٹینشن، کہ ایکسٹینشن دی جائے، شاید مل جائے، کیونکہ اگر جو مقصود نشستوں والا فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے تو قاضی صاحب نے اکتوبر میں کوڑے دان کا حصہ بن جانا ہے۔ اکتوبر میں کتنے دن رہ گئے ہیں، اور اگر وہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں مقصود نشستوں کا تو پھر ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، وہ اور زیادہ اپنے لیے جو ہے وہ گاند اکٹھا کریں گے کہ کافی عرصے تک یہ لوگ مجھے نہ بھولیں اور مجھے یاد کر کر کے بد دعائیں دیتے رہیں کہ ایک ایسا چیف جسٹس آیا تھا۔ تو بہرحال وہ ان کے ریمارکس یہی بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عدالت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور جو آج انہوں نے انکشاف کیا ہے 2021 کا، وہ انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک محترم ادارہ ہے۔ یہ بڑا انکشاف تھا۔ جس طرح آئنسٹائن نے E=mc² دی تھی نا، اسی طرح انکشاف کیا ایک بالکل بڑا کہ سکندر سلطان راجہ وہ محترم شخص ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پچھلے ویلاگ میں یا شاید 1-2 پہلے جب میں نے بجٹ کا پوسٹ مارٹم کیا، پورے سال کے لیے الیکشن کمیشن کو 7.7 ارب روپے دیے گئے، تنخواہیں، مراد، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن نے کتنے پھونک ڈالے؟ 39 ارب روپے، 7 کہاں 39 ارب، کاغذات چھیننا، کاغذات پھاڑنا، لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا، پھر عمران خان کے خلاف 4-4 کروڑ کے وکیل کھڑے کرنا، عمران خان کے خلاف کیسز کرنا، بلہ چھیننا، بلے کے کیس میں مخدوم علی خان کو وکیل کرنا جو کروڑوں کا وکیل ہے، حالانکہ وہ وکیل نہ بھی کرتے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب خود ان کے وکیل تھے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بلہ چھیننا ہی چھیننا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی وکیل کیا۔ یہ الیکشن کمیشن 7 ارب اس کو بجٹ دیا حکومت نے، 39 ارب اس نے خرچ کر دیا، اور پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ وہ پیسے نہیں ہیں جو حکومت نے الیکشن کروانے کے لیے دیے، 60 سے 70 ارب، اور جس کا نتیجہ 8 فروری کو آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک کھلواڑ ہو اس قوم کے ساتھ، اس قوم کو کوئی ایک زخم لگا ہو تو ہم اس کو روئیں۔ وہ بھی 70 ارب گیا، 39 ارب وہ بھی گیا جو ان کو ملا، نتیجہ کیا نکلا؟ جعلی حکمران، 2 نمبر حکمران، چور، ڈاکو، لٹیرے، مینڈیٹ چور، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والے، یہ جو ہے نا وہ 39 ارب اور 70 ارب کو جمع کر لیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ فضل الرحمان نے کہا کہ جی سیٹیں بکی ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پیسے لیے گئے ہیں، جاوید لطیف نے کہا کہ سمگلروں نے پیسے دیے ہیں سیٹوں کے لیے۔ اب ظاہر ہے انہیں نہیں جیتی ہے نا سیٹیں، پی ٹی آئی تو ویسے جیت رہی تھی،
कैंपेन के बगैर जीत रही थी, निशान के बगैर जीत रही थी, फिर किसने पैसे दिए हैं? एक सवाल है, किसने पैसे दिए हैं? जो 2 नंबर तरीके से जीते हैं, यानी 2 नंबर आप काम किस तरह कराते हैं पाकिस्तान में? आपको तजर्बा होगा पैसे दे के। तो जिन्होंने जीती हैं उन्होंने पैसे दिए हैं ना, जिन्होंने 2 नंबर तरीके से जीती हैं, वरना पीटीआई तो वैसे ही जीत रही थी। ये सारे उन्होंने कहा, और उस इलेक्शन कमीशन को काई साहब की तकरार है, काई साहब का इंकशाफ है कि इनको मुअज़्ज़िज़ कहा जाए। देते हैं जहर और कहते हैं कि पीना होगा, जब पीते हैं तो कहते हैं कि जीना होगा। कि आप इसकी इज्जत भी करें सिकंदर सुल्तान राजा की। रात को 10 साढ़े 10 बजे पूरी टीवी पे 2/3 अक्सरियत, सारे जियो टीवी पे भी पीटीआई इंडिपेंडेंट जीत रहे थे। फिर एक सीनियर सहाफी के बकौल कि सिकंदर सुल्तान राजा बगैर प्रोटोकॉल के अकेले अपनी गाड़ी में कहीं गए अंधेरे में, फिर जब वापस आए तो रिजल्ट रोक दिए गए। और उन्होंने किसी साइंसदान से मुलाकात की, उस साइंसदान ने उन्हें फार्मूला दिया था फॉर्म 47 का कि आप पोलिंग स्टेशन से डिस्कनेक्ट हो जाएं, फॉर्म 41 से डिस्कनेक्ट हो जाएं, आरओ से डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप अपने उधर ना, यानी जिसने लिए हैं 10,000 उसको 1 लाख बना दें, फॉर्म 47 जारी कर दें। और उन्होंने फॉर्म इसका, वो काई साहब कह रहे हैं ये काबिल एहतराम है ये इदारा। वो 6 जजेस काबिल एहतराम है ना, अजीम जज हैं, वो अजीम जज हैं जिन्होंने खत लिखा, दिल से इज्जत है करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अजीम जज हैं। ये अतर मिनल्ला, मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक, ये सलूट है। इस सिकंदर सुल्तान राजा की इज्जत करें, क्यों? उसने ये किया कौम के साथ, और जो आप कर रहे हैं, आपने बार बार सुना होगा, मैं बड़ा हैरान होता था। आपको याद होगा मैंने एक दफा आपको पहले कहा था कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की एक सियासत पर्दे पे होती है, जिस तरह फिल्म चल रही होती है, आप देख रहे होते हैं, यानी फिल्म चल रही होती है और आप जो है ना वो गाने फाइट सारा कुछ, मैं असल में टिश्यू पेपर देख रहा था, तो वो चल रही होती है। ये पाकिस्तान की, यानी वो फिल्म समझें आप। असल गेम, जो असल गेम वो पीछे हो रही होती है। ये पाकिस्तान का शुरू से बंद कमरों में टांग पे टांग चढ़ाए, 16 पे एसी लगाए, सिगार हाथ में पकड़े, या आधे आधे गिलास मशरूब मगरिब के सामने रखे, असल गेम वहां चल रही होती है। आपको याद है, मैं बड़ा बोर होता था। इमरान खान जहां भी तकरीर करते थे ना, जरा मेमोरी रिफ्रेश करें, वो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा। याद आए? बार बार कहते थे। वो मेरे जैसा बंदा कहता था, और अपोजिशन भी ऊपर ऊपर से कहती थी कि आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है। मैं यकीन कर, मैं कहता था खान साहब हर तकरीर में कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। बाद में फिर पता चला कि खान पे कितना दबाव था एनआरओ के लिए। बाजवा एंड कंपनी, वो इतने दबाव में थे कि जब भी वो बंदे देखते वहां पे इजहार कर देते कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो सुना किसी और को रहे होते थे, क्योंकि दिन रात उनसे मुतालबा किया जा रहा था कि छोड़ें, मिशत को चलने दें, नवाज शरीफ को छोड़ें, जरदारी को छोड़ें, मौजा करो, खाओ पियो, ये मुल्क सारे तक बनाएं। तो सब लोगों ने, आप लोगों की बात करते हैं। एक व्यूअर ने पंजाबी पे एतराज किया, तो मैं फिर फौरन उर्दू पे आ गया हूं कि आप लोगों की बात करते हैं, आप एहसास की बात करते हैं, आप सेहत का, ठीक है ये भी करें, लेकिन मौज में लाए। ये 4 दिन की जिंदगी है, और फिर हमने कन्फर्म जहन्नमी है, कन्फर्म जहन्नमी है। इनको पता है कि जहन्नमी तो ऐसा कन्फर्म आ, लेकिन ये मौज मेला करो तो सही करो, सारे करें। तो खान पे कितना दबाव था, हमें समझ नहीं आती थी। वो कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा,
پھر بعد میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، کتے کا خون دکھا کے نواز شریف کس طرح نکلا، کس طرح پی ڈی ایم کس طرح 2 منٹوں میں بنی، گلو ایک ہی ماں کے جائے گلو ہو گئے بالکل اکٹھے، کاکڑ کہاں سے آ گیا، سارا کچھ طے تھا، سارا کچھ۔ پی ڈی ایم 2 کس طرح آئی، خان پہ بہت دباؤ تھا، اور شبر زیدی کے بقول جب میں نے پراپرٹی والے ٹیکس خان کے آگے رکھے نا کہ اتنے لگانے جا رہے ہیں، خان نے فوراً کہا لگاؤ، خان کا کیا جاتا تھا لگاؤ، فوراً باجوہ نے کہا کہ وہ مٹھو صابر مٹھو اس کا سمدی علیم خان، انہوں نے لاہور میں تباہی پھیری ہوئی تھی زمینوں کی، بیریئر ٹاؤن، یعنی طارق متین کہہ رہے تھے کہ کراچی کا بیریئر ٹاؤن اتنا بن گیا ہے کہ وہ کراچی کا 3 حصے کے برابر بن گئے اور جام شوروں تک چلا گیا ہے کراچی کا بیریئر۔ طارق متین خود کراچی کے ہیں، تو اس کے لیے کیا کچھ انہوں نے لیا ہوگا، کیا کچھ، کراچی کی زمین۔ یہاں پنڈی کینٹ میں نا ایک مرلہ وہ تقریباً 15-16 لاکھ کا چل رہا ہے، 15-16 لاکھ کا مرلہ، تو وہ کراچی جو جام شوروں تک بیریئر ٹاؤن پہنچ گیا، کیا کیا لیا ہوگا انہوں نے۔ اور کراچی آپ کا فائنینشل ہب ہے، وہاں کی زمین کیا کیا لیا ہوگا۔ تو بہرحال وہ باجوہ نے کہا کہ نہ معیشت رک جائے گی، وہ میرا خیال ہے اپنی معیشت کی بات کر رہا تھا، اپنی معیشت کی، کیونکہ 1 ہفتے میں بیوی ارب پتی، 1 ہفتے میں بہو نے ریکارڈ قائم کیا، یعنی شادی سے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، باجوے کی بیٹی سے شادی ہوئی، 1 ہفتے میں ارب پتی۔ بہرحال جی خان صاحب این آر او کہتے تھے نہیں دوں گا۔ اب باتیں علی امین گنڈا پور پہ، علی امین کیوں ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں، اب بات کو سمجھیں۔ علی امین گنڈا پور پہ 2 طریقے آزمائے جا رہے ہیں، ایک دھمکی گورنر راج لگا دیں گے اس لیے فیصل کریم کنڈی کو وہاں لے کے گئے، دوسرا ساتھ ملانے کی کوشش، یعنی دھمکی میں کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگ جائے گا اور آپ گھر چلے جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ انکشاف کیا شہزاد اکبر نے، بیرسٹر شہزاد اکبر نے، کہ عمران خان کو کہیں کہ وہ معافی مانگ لیں، ہمیں فیس سیونگ دے دیں، وہ 9 مئی کی کھلے عام آ کے معافی مانگ لیں۔ یہ علی امین گنڈا پور کو 2 پیشکشیں ٹیبل پہ ہیں، ہر تقریر میں آپ سن لیں اسی این آر او کی طرح، میرا خیال ہے آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر چکے ہوں گے۔ میں نے کہا نا کہ عمران خان کہتے تھے نا میں این آر او نہیں دوں گا، میں بھی بور ہو جاتا تھا کہ یار خان صاحب ہر وقت کہتے ہیں، لیکن جتنا ان پہ دباؤ تھا اس کو وہ ریلیز کرتے تھے اور باجوے کو سناتے تھے تقریروں میں۔ علی امین گنڈا پور ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ میری جوتی ہے جی وزارت اعلیٰ، ان کو جو مذاکرات ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اعلیٰ لیول پہ مذاکرات ہوتے ہیں، تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی میری جوتی پہ ہے، کیونکہ ان کو میں نے بتایا کہ 2 جو ہے نا 2 وہ پیشکشیں ہیں، ایک گورنر راج، کیونکہ انہوں نے ککھ نہیں سیکھا انہوں نے 70 71 مجیب نہیں، کچھ نہیں سیکھا انہوں نے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ نہیں سیکھا۔ یہ گورنر راج لگا دیں گے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایک پیشکش ہے گورنر، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے نا وزارت اعلیٰ کی کرسی میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، لے لیں وزارت اعلیٰ، جن کو بتا رہے ہیں۔ اور دوسری پیشکش ہے عمران خان کو کہیں کہ پبلکلی، اور یہ انکشاف کیا بیرسٹر شہزاد اکبر نے، معمولی آدمی نہیں ہے بیرسٹر شہزاد اکبر، بڑے کنیکٹڈ بندے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ 2 ٹیبل پہ ہیں پیشکشیں، اور علی امین گنڈا پور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک کو جو ہے نا وہ چن لیں۔ ایک تیسری پیشکش ہے، تیسری پیشکش یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تھے، یہ نقطہ سمجھنا ہے، فاروق حبیب اور وہ گورنر سندھ ہو گیا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، یعنی وہ عمران اسماعیل، اور یہ سارے، ان سب لوگوں کو لے لیں،
इन लोगों को लेने के बाद हुकूमत बनवा देते हैं। पता नहीं आप नुक्ता समझें कि नहीं। उन सब लोगों को ले लें, यानी जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए पतली गली से, एक गवर्नर राज, दूसरा माफी और तीसरा ऑप्शन, उन सब लोगों को वापस ले लें और फिर हुकूमत बनवा देते हैं। और आखिरी बात ये कि इन तीनों पेशकशों को खान साहब ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है जी कि हमने जब किए ही कुछ नहीं है तो माफी किस बात की, गवर्नर राज कल लगाना है आज लगा दें। और तीसरा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भौंके, जिन्होंने गलादत फेंकी, हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने, जिस तरह शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की थी पर्सनल, यानी कुछ लोग, या कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही, जिनको खान साहब ने खुद कहा, मलिका बुखारी या मुसरत जमशेद चीमा, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ फरूख हबीब जैसे लोग थे, वजारत के मजे लूट लूट के और फिर भौंकना शुरू कर दिया, या फयाजुल हसन चौहान भौंकना शुरू हो गया। तो ये तीनों जो पेशकशें थी वो मुस्तरद हो चुकी हैं। अब मेरा ख्याल है आपके सामने नक्शा क्लियर हो गया होगा कि अली अमीन गंडापुर बात पे ये क्यों कहते हैं। अब जो है वो सर्वे पीयू का, और ये सर्वे जो है आप इंजॉय करेंगे अगर आपने सारा सुना तो। 80% पाकिस्तानियों ने कहा कि हम अमरीकी ख्यालात, रसूमात और अकायद से नफरत करते हैं। 80%। पूरे मुल्क में सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो अमरीका से नफरत नहीं करते थे। 60% ने कहा कि हम अमरीका की जमहूरियत के तस्वुर को भी पसंद नहीं करते। 60%, जहां लड़की लड़की से शादी कर ले और लड़का लड़के से कर ले। और 53% ने कहा कि हम अमरीकी कारोबार पर भी लानत भेजते हैं। 45% ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शिरकत एक हमाकत है, मुशर्रफ वाली या ज़िया वाली भी। 59% ने कहा कि इन सालों में हमारी मुआशी हालत अबतर हुई है। और 42% ने कहा हम बदतरीन हालत में आ गए हैं। सिर्फ 22% ऐसे थे जो कहते हैं कि हम अच्छे हुए। 50% ऐसे थे जो कहते थे हम जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से भी महरूम हो गए। 84% लोगों ने कहा कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जुर्म यानी अमनो अमान है। मैंने कहा है ना कि सर्वे पुराना है लेकिन आपको अभी का लगेगा। 45% लोगों ने कहा हमें तो पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता। 54% ऐसे थे जो इराक पर अमरीकी हमले की मुखालफत करते थे। किसी भी मुल्क पर हमले की मुखालफत आप भी करते हैं। ये अदाद शुमार पुराने हैं। अमेरिका में वाशिंगटन के एक तहकीकाती इदारे PEW तहकीकाती इदारे ने शाये किए। ये सर्वे दुनिया के 44 ममालिक में लोगों से रूबरू इंटरव्यू करके किया गया ये सर्वे, और हर तबका ख्याल के लोगों को इसमें शामिल किया गया। ये अदाद शुमार पाकिस्तान की किसी अपोजिशन पार्टी ने या किसी मुल्क दुश्मन तंजीम ने शाये नहीं किए। इस सर्वे का मकसद भी किसी मुल्क के बारे में मनफी अदाद शुमार जमा करना नहीं था, बल्कि जायजा लेना था कि दुनिया के ममालिक में लोग अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं और अमेरिका के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। मकसद ये था, अपनी जिंदगी और अमेरिका। जी, मैं अदाद शुमार की भूल भुलैयों में नहीं पड़ना चाहता और ना ही इस सारे खेल को लोगों की जिंदगी बदलने का रास्ता तसव्वुर करता हूं, लेकिन ये सिर्फ चंद सवालात हैं जो मेरे ज़हन में उभरते हैं और हर इंसान के जहन में उभरते होंगे। इसके लिए किसी सर्वे या किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी
ہر کوئی روزمرہ زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا احساس کر سکتا ہے اگر اس کا دل دھڑکتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اور ذہن سوچتا ہے یا محسوس کرتا ہے۔ یہ شرطیں ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، دل دھڑکتا ہے اور ذہن سوچتا ہے۔ کیا ہم روز اخبار میں کسی ایسے شخص کی خبر پڑھنے کے عادی نہیں ہو گئے جس نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہو اور اس نے ابھی زندگی کی 20 یا 25 بہاریں ہی دیکھی ہوں؟ نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کیا ہم اس واقعے کو بھول گئے کہ گزشتہ سال پشاور کی میونسپل کارپوریشن نے، ابھی بھی یہی ہے، پچھلے سال نہیں، ابھی بھی بھنگیوں کی 38 اسامیوں کے لیے اشتہار دیا تو اس کے لیے تقریباً 1000 مسلمانوں نے بھی درخواستیں جمع کروائیں۔ یہ کرسچینز کے لیے ہوتی ہے بھنگی، جن میں اکثریت میٹرک پاس تھی اور ان میں BA اور MA بھی شامل تھے بھنگیوں کے لیے۔ اگر ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں یا کوئی بھی بندہ آپ کی گلی محلے میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو کیا ہم سے نوکری کے لیے منتیں، درخواستیں اور عرضیاں کرنے والوں کی تعداد بڑھ نہیں گئی جو کہتے ہوں ہمیں خدا کے لیے کہیں چپڑاسی، مالی یا مزدور بھرتی کرا دو؟ یعنی آپ کے محلے میں یا آپ خود ہیں، کوئی اس طرح ملازم ہو جائے نا، تو پھر لوگ اس کے یعنی لڑکے کے والدین کہ ہمارے بیٹے کو مہربانی کرو، کوئی چائے پانی، کوئی یہ وہ، تو یہ شروع سے کہانی ہے۔ جی، کیا ہم آج سے چند سال پہلے، بڑی اہم بات ہے، گاڑیوں میں چور لاک لگوایا کرتے تھے؟ گھروں میں، مجھے یاد ہے، یہ تو پرانی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ادھر گاؤں میں، یقین کریں کہ گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، مین دروازے، اسی طرح جو ہے نا وہ یہ تالے اور کنڈے، آپ کو بھی جو میری عمر کے ہیں اچھی طرح پتہ ہوگا، تو چور سوچ کہاں سے آ گئے؟ گھروں میں الارم لگتے تھے، میں کہہ رہا ہوں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے۔ کیا ہمارے ملک میں کبھی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیاں ہوتی تھیں جو لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی؟ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ امریکن جو صرف 1 سال پہلے تک اس ملک میں گھومنے کے لیے پاکستان کی پولیس سے گارڈ کی درخواست کرتے تھے اور تحفظ مانگا کرتے تھے، اب جس گھر سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کو چاہیں اٹھا سکتے ہیں اور جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں؟ عافیہ صدیقی، ایمل کانسی، اسامہ بن لادن، ایبٹ آباد، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، جب مرضی ہے جس کو اٹھائیں، اور جس کو جو ہے نا وہ AK خان کو مشرف دینے پہ تیار ہو گیا تھا۔ AK خان کے لیے سب سے زیادہ سٹینڈ جو ہے وہ جمالی صاحب نے لیا تھا، اللہ پاک غریق کے رحمت کرے، جمالی نے سٹینڈ لیا تھا، ظفر اللہ خان جمالی نے، ورنہ مشرف AK خان کے لیے جہاں تیار کھڑا تھا کہ لے جاؤ۔ جی، ان سوالوں کا جواب ہر کوئی سوچ سکتا ہے اور ہر کوئی دے سکتا ہے، اور اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اور پیو کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اپنے مسائل، اپنے حالات اور اپنی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں پورا پتہ ہے، اور اس ملک کا جاہل ترین آدمی بھی ان سب باتوں کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ وہ نہ خاموش ہے اور نہ خاموش اکثریت کا حصہ، وہ بے اطمینان ہے، افسردہ ہے، پسماندہ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ حکومت کا پہلا کام لوگوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے۔ پتہ ہے ہر کسی کو، اگر ہر کوئی چپ ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو نہیں پتا، اس لیے کہ جہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں وہاں تلاش رزق میں آسانی ہوتی ہے، رزق کی تلاش میں آسانی ہوتی ہے جہاں پہ جانیں محفوظ ہوں۔ یہ کیوں نہیں سرمایہ کاری آتی؟ چینی انجینئروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
کوئی پاگل ہے جو جہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا، جو امن و امان کی صورتحال ہے یہی؟ جی اب یہ سننا ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص فریاد لے کر حاضر ہوا اور کہا میرے گھر میں چوری ہو گئی، چور سب سامان لوٹ کر لے گئے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا جب چور یہ کام کر رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ فریادی نے کہا میں سو رہا تھا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا تم کیوں سو رہے تھے؟ حیرت میں گم فریادی نے کہا میرا یہ گمان تھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جاگ رہے ہیں۔ جس رعایا کے حاکم جاگ رہے ہوں وہاں کسی سروے، کسی رپورٹ، کسی تقریر، کسی بیان، کسی اشتہار کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم تمہیں بہترین مستقبل دے رہے ہیں۔ اربوں روپے ان کے اشتہاروں پہ لگ رہا ہے، اربوں روپیہ ملی نغموں پہ لگ رہا ہے۔ اگر وہ کام کریں تو ہر کسی کو نظر آئے گا، بجائے اربوں روپے اشتہاروں پہ لگانے کے اگر کام کریں تو نظر آئے گا۔ صحت کارڈ کس طرح نظر آیا لوگوں کو؟ صحت کارڈ، جائیں اور اپنا علاج کرائیں، اور کوئی تشہیر نہیں تھی۔ ٹورزم کا یہ حال تھا، اس دوران ہم کے پی کے گئے، ہمیں رہنے کے لیے کمرہ نہیں ملتا تھا۔ رستے میں جو دکانیں تھیں نا کھانے پینے کی، وہاں پہ بسکٹ نہیں ملتے تھے کہ جی اتنی گاڑیاں نکل گئی ہیں یہاں۔ یہ ٹورزم کا حال تھا خان صاحب کے دور میں، تو وہ بتانا نہیں پڑتا۔ یہ ان کے تو بوتھے، واش روموں پہ بوتھے لگے ہوئے، تروڑوں پہ بوتھے لگے ہوئے، ٹی وی پہ ہر وقت، پتہ نہیں ان کو کون سا شوق ہے بوتھے لگوانے کا۔ اشتہار، فلیکس، اشتہار، جب آپ کام کریں گے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جی ہم جرم، ظلم اور غربت کا خاتمہ کر چکے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ ہماری پالیسیاں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، لوگوں کی خاموش اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ خاموش اکثریت کس کے ساتھ تھی 8 فروری کو؟ نہ جلسے، نہ ریلیاں، نہ میٹنگ، نہ تقریریں۔ لوگ 8 فروری کو چپ کر کے نکلے، چن چن کے نشان مورے ماری۔ خاموش اکثریت کس کے ساتھ تھی؟ وہاں لوگوں کے چہرے خود بولتے ہیں، ان کی آنکھیں ہنستی ہیں، ان کی زبانیں گیت گاتی ہیں، لیکن وہ ایک نوجوان عورت سے حضرت عمر کا ٹکراؤ ہو گیا مغرب کے بعد، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک دور کی جگہ بتائی، تو حضرت عمر نے کہا اکیلی؟ تو عورت نے مسکرا کر کہا یا تو عمر ابن خطاب مر گیا ہے یا تم خود عمر ابن خطاب ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ٹیکنالوجیاں، سی سی ٹی وی کیمرے، ہاں جی ٹیکنالوجیاں، وائرلیساں، کچھ ہی کو نا کچھ ہی، کہ یا تو عمر مر گیا ہے یا تم خود عمر ہو۔ لوگ خود بتاتے ہیں، ان کی تشہیر چلتی تھی، اشتہار چلتے تھے ان کے۔ لیکن جہاں حاکم سو رہے ہوں وہاں لوگوں کو ہمیشہ ایک لمبی چپ لگ جاتی ہے، ایک طویل عرصے کی خاموشی لوگوں کے چہروں پر چھا جاتی ہے، اور سب سمجھنے لگتے ہیں کہ یہاں چین ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ مینڈیٹ چوری کر لیا کہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، لوگ خوش ہیں، غلط فہمی۔ جی آرام ہے، امن ہے۔ غبارے میں جب ہوا بھری جا رہی ہوتی ہے تو ہوا بھرنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ اسے لمبا کرنے کے شوق میں مزید پھونک تیز کرتا جاتا ہے، اور پھر اسے علم بھی نہیں ہوتا، اور غبارہ جب اچانک پھٹتا ہے تو اس کا نشانہ کوئی اور نہیں بنتا، ہوا بھرنے والے کا منہ ہوتا ہے، اسی کے منہ پہ لگتا ہے۔ بھرتے رہیں ہوا، اور دبو اور دبو اور لتاڑو اور نا انصافیاں کرو،
اور تشدد کرو اور جیلوں میں بند کرو اور پرچے بناؤ، پھر ایک دن وہ 12 پھٹ کے منہ پہ، اور وہ دن آئے گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ سادہ کاغذ سے مجھ سے لکھوا لیں، ہاں لیٹ ہو سکتا ہے جی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں نہ غبارہ فریاد کرتا ہے کہ تھوڑی ہوا بھرو، نہ چیختا ہے، نہ ہوا کے بوجھ سے بل بلاتا ہے، بس ایک دم دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ اور یہ انتظار کریں، یہ طاقتور، یہ اونچے شملے والے بھرتے رہیں، ہوا بھرتے رہیں، اور پھر منہ پہ لگے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے۔ اگر ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، ایک تو ویڈیو کو پورا سماعت کیا کریں، تب چینل کی رینج بڑھتی ہے، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، نہ کریں پھر بھی خوش رہیں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔